تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا لبریٹر آف مین کائنڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، ریموور آف برڈنز ڈکلیئر کر دیا گیا، لوگوں کو انڈیپینڈنس پرووائڈر بنا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو لبرٹی انڈیپینڈنس پرووائڈ کرنے والے ہیں، لبریشن دینے والے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ماڈریٹ راستہ دینے والے ہیں، انتہا پسندی کے راستے ختم کر دیے جو تم نے اپنی زندگی کے لیے خود پیدا کر دیے تھے، جو تمہیں دشوار زندگی جنہوں نے بنا دی تھی تمہارے لیے۔ تو رسول نے تمہارے لیے مرسی پر مبنی، کائنڈنس پر مبنی، سافٹنس پر مبنی، فیسیلیٹی پر مبنی وہ دین رحمت، دین سہولت عطا کر دیا ہے کہ تمہاری زندگی کے سارے بوجھ ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت اسی میسج کو پھر اور کلیئر کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا اصول دے دیا، اضطرار کی اگر حالت ہو جائے، ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی پیدا ہو جائے، کہیں مجبوری سخت ہو جائے، تو اس میں احکام صرف ان کے بوجھ کو کم ہی نہیں کرتے، بعض اوقات پورے کے پورے احکام مرتفع کر دے جاتے ہیں، اس میں مسئولیت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اسے شرعی اور فقہی اصطلاح میں ارتفاع مسئولیت کہتے ہیں، ارتفاع مسئولیت، سسپینشن آف لائبلٹی، سسپینشن آف آنسریبلٹی، سسپینشن آف آنسریبلٹی، وہ جو جواب دہی ہوگی کسی حکم کے باب میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، حکم اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، مگر اس ایک شخص کی خاص مجبوری کی یا کمزوری کی حالت کے پیش نظر خاص سچویشن میں اس کے لیے اس کا گناہ اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو رخصت دے دی جاتی۔ اس کی ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو کچھ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقودۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی، تمام حرمات کا، محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اینڈ پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ انعام میں بھی، سورہ النحل میں بھی ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ سب چیزیں حرام ہیں تمہارے لیے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ خون حرام ہے بہتا ہوا، مردار حرام ہے، اللہ کے نام کے سوا ذبح کے وقت اگر کسی بت کا، جیسے مشرک اور کفار کرتے تھے یا آج کرتے ہیں، کسی بت کا نام لے کر اس کے نام پر ذبح کیا گیا جانور وہ حرام ہے، از خود طبی موت مر جانے والا جانور وہ حرام ہے جو ذبح نہیں کیا شرعی طریق سے، ٹکر لگی مر گیا وہ حرام ہے، ذبح نہیں کیا گیا، گرا مر گیا وہ حرام ہے چونکہ ذبح نہیں کیا گیا، زکوٰۃ شرعی نہیں ہوئی، شرعی طریق سے ذبح نہیں ہوا، الغرض یہ سارے جانور اس طریق سے حرام کر دیے۔ اور اینڈ پر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن سن لو اگر کوئی شخص انتہائی اضطرار کی حالت میں مبتلا ہو گیا، اس کے پاس حلال شے میں سے کھانے کا کچھ نہیں، اتنا محروم معاش ہے، اتنا تنگ دست ہے کہ کچھ نہیں بچا حلال کھانے کا کہ جو کھا پی کر وہ اپنی جان بچا سکے، زندگی بچا سکے، اور اس کے پاس اتفاق سے سفر میں ہے یا کسی ایسے جگہ میں ہے سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے، ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی حرام ہو سکتا ہے، صرف حرام دستیاب ہے، ایک ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی کریٹ ہو گئی، ارجنسی کریٹ ہو گئی، کہیں اگر ہو جائے، بس ایک پاسبلٹی کو قرآن ایکسپلور کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ کوئی شے کھا کر جان بچانے کے لیے بھی تمہارے پاس حلال نہیں ہے، تو یاد رکھیں تو پھر نیت نافرمانی کی نہ ہو اور نیت حرام خوری کو زندگی میں عادت بنانے کی نہ ہو، فلا اثم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا ارادہ نہ ہو اور اس حرام چیز کو کھانے اور استعمال کرنے کی عادت بنا لینے کا طریقہ نہ ہو اور ایکسٹریم سٹیٹ آف نیسیسٹی، حالت اضطراری بھی ہو، تین شرطیں پوری ہوں کہ ایکسٹریم ارجنسی ہو، حلال میں سے کچھ دستیاب نہ ہو کھانے کا، اور نافرمانی کا ارادہ نہ ہو کہ آدمی ایک ہیلا بہانہ تلاش کر رہا ہے اور اس کو پرپیچویٹ نہ کرے، اپنی ہیبٹ نہ بنا لے۔ اگر تین شرائط پوری کرتے ہوئے آدمی حرام کھا کر بھی جان بچا لے، فلا اثم علیہ، اسے گناہ ہی نہیں ہوگا، سرے سے گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان تین شرائط پر مشتمل اس کی ارجنسی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا اس کو واضح کیا گیا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے اب اس مقام پر قرآن مجید نے اپنا اصول بیان کیا ہے
کہ لا اکراہ فی الدین کے اصول کی توضیحات ہیں، رفع حرج کے ذریعے بتا دیا، قلت تکلیف کے ذریعے بتا دیا، تخفیف کے ذریعے بتا دیا، رخصت اور استثناء کے ذریعے بتا دیا۔ رخصت کو ایگزمپشن کہتے ہیں، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی، حالت استثنائی میں اسے اجازت دے دی جو عام حالات میں جس شے کی اجازت نہ تھی، ایگزمپشن کلاز وضع کر دی۔ تو اصلاً کسی حکم میں سختی نہیں رکھی گئی تھی، پھر ہر حکم آسان تھا اپنی اصل کے اعتبار سے، مگر کسی آدمی کی خاص حالت کے پیش نظر اگر اس کے لیے مشکل بن گیا تو پھر قلت تکلیف کی صورت میں اس کے لیے اس کو نرم کر دیا، آسان بنا دیا۔ تیسرا، کوئی ایسی سچویشن بعض لوگوں کے لیے آ گئی، ایک زمانے میں ایک وقت میں ایسی سچویشن آ گئی کہ ان کے لیے اسے پریکٹس کرنا اگر امپاسبل ہو گیا، بڑا سخت ہارڈ ہو گیا اور ایکسٹریملی بڑا انبیئریبل برڈن کا باعث بن گیا، تو اس کے لیے تخفیف کا راستہ کھولا، ریڈکشن کا راستہ کھولا۔ یہ راستہ اللہ نے عطا کیا تاکہ احکام شریعت کے لیجسلیشن کرتے ہوئے تم شریعت کے فاؤنڈیشنل پرنسپل کو سامنے رکھ سکو۔ پھر یہ سارے شرائط پوری کرنے کے بعد پھر اگر ایسی سچویشن کبھی ایکسٹریم ارجنسی کی آ گئی تو اس کے لیے پھر رخصت ایگزمپشن کی راستہ دے دیا، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی کو ایک لا بنا دیا، آسان بنا دیا۔ تیسرا، کوئی ایسی سچویشن بعض لوگوں کے لیے آ گئی، ایک زمانے میں ایک وقت میں ایسی سچویشن آ گئی کہ ان کے لیے اسے پریکٹس کرنا اگر امپاسبل ہو گیا، بڑا سخت ہارڈ ہو گیا اور ایکسٹریملی بڑا انبیئریبل برڈن کا باعث بن گیا، تو اس کے لیے تخفیف کا راستہ کھولا، ریڈکشن کا راستہ کھولا۔ یہ راستہ اللہ نے عطا کیا تاکہ احکام شریعت کے لیجسلیشن کرتے ہوئے تم شریعت کے فاؤنڈیشنل پرنسپل کو سامنے رکھ سکو۔ پھر یہ سارے شرائط پوری کرنے کے بعد پھر اگر ایسی سچویشن کبھی ایکسٹریم ارجنسی کی آ گئی تو اس کے لیے پھر رخصت ایگزمپشن کی راستہ دے دیا، ایکسیپشنل پرمیسیبلٹی کو ایک لا بنا دیا۔ یہ سارے راستے دیے، پھر گریجویلٹی دے دی، تدریج۔ تمام احکام جو شریعت کے نازل ہوئے، قرآن 23 برس میں نازل کیا گیا۔ یکبارگی سارا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ الحم سے والناس تک سارے احکام جو اگر اکٹھا قرآن ایک ہی دن میں آقا علیہ السلام پہ نازل کر دیا جاتا اور امت کو عطا کر دیا جاتا تو قرآن مجید کے سارے احکام جو رفتہ رفتہ درجہ درجہ گریجولی 23 برس میں نازل ہوتے رہے اور نافذ ہوتے رہے، وہ سارے کے سارے یکبارگی صحابہ کرام پہ نافذ ہو جاتے، وہ مینٹلی پریپیئر بھی نہ ہوتے، ہر بندہ اتنا سٹرونگ نہ ہوتا کہ ان کو ریسیو کر سکے، انہیں امپلیمنٹ کر سکے اور آسانی کے ساتھ پرپیچولی کانسٹنٹلی اس پر عمل درآمد کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 برس میں احکام نازل کیے، اور مکہ معظمہ کی سچویشن زندگی کی چونکہ بڑی ٹف تھی، وہاں انہیں مورلی پریپیئر کیا جا رہا تھا، انہیں اسپریچولی پریپیئر کیا جا رہا تھا، ان کے اندر ایمان کو مضبوط کیا جا رہا تھا، تقویٰ کو، توکل کو، توحید کو، تعلق رسالت کو، آخرت کے ایمان کو اور جواب دہی کو اللہ کے حضور، اس کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ لہذا 13 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکام شریعت کو جو عبادات سے متعلق تھے یا معاملات سے ان کو مؤخر کر دیا، اور 13 برس تک وہ فرائض نازل نہیں کیے، پورے 13 برس مکی زندگی کے نماز تک فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں کیا، حج فرض نہیں کیا، زکوٰۃ فرض نہیں کی، جہاد فرض نہیں کیا مکی زندگی میں، اور دیگر حلال و حرام کے احکام کئی فرض نہیں کیے، شراب حرام نہیں کی، سود حرام نہیں کیا، بے شمار احکام اور دیگر لے لیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے احکام، اپنے فرائض، شریعت کے اوامر و نواہی جن پر مشتمل اسلام کا پورا نظام اور شریعت کا پورا سٹرکچر ہے، 13 برس تک مؤخر کر دیا، اس لیے کہ اس وقت وہ بڑی ٹف سچویشن میں ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو انہیں سزا دی جاتی ہے، توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو انہیں سخت گرم پتھروں کے نیچے انہیں دھڑک کر انہیں اذیت دی جاتی ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، انہیں خون آلود کیا جاتا ہے، پتھروں کی بارش کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں تقویٰ دیا جائے، توکل دیا جائے، استقامت پی جائے، ان کا حوصلہ بلند کیا جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اب ایسے احکام نہ دیے جائیں کہ وہ ان احکام کی ادائیگی میں ایک طرف لگے رہیں،
ایک طرف دعوت اسلام کو پھیلانے کا عمل ہو اور ایمان کو بچانے کا عمل ہو تو اٹ وڈ بی ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار دیم. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حرج سے، اس تنگی سے، اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے اندازہ کریں اپنی سکیم نفاذ اسلام اور نزول قرآن کی ایسی دی کہ 13 برس تک سارے احکام مؤخر کر دیے. یہ ہے اسپرٹ اسلام کی. اس سے اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بنیادی فلسفے اور روح کو پانا چاہیے. اور پھر جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو ہجرت مدینہ کے بعد دیکھیے پہلا سال، اب چاہیے تھا ہجرت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انڈیپینڈنٹ کفار اور مشرکین کے مظالم سے بچ گئے، آتے ہی سارے احکام دے دیے جاتے. نہیں، یکبارگی پھر مدینہ طیبہ میں بھی احکام نافذ نہیں فرمائے. ہجرت مدینہ ہوئی، سٹل ابھی کچھ ٹف ٹائم تھے تو کچھ سوشل ریکوائرمنٹس تھی، کچھ اکنامک ریکوائرمنٹس تھی، پولیٹیکل ریکوائرمنٹس تھی، تو صحابہ کرام کو اس طرف متوجہ کر لیا. تو آقا علیہ السلام نے آتے ہی کتنی تدریج ہے، ارتقاء ہے، گریجویلٹی ہے، ایک گریجول پروسیس ہے اسلام کے ریویلیشن کا، اسلام کی امپلیمنٹیشن کا. آتے آقا علیہ السلام نے ان کے اندر سوشل انٹیگریٹی پیدا کرنے اور اکنامک سٹیبلٹی دینے کے لیے مواخات مدینہ کیا. مہاجرین و انصار کو ملا کر ان کے اندر اخوت کا رشتہ جوڑ دیا، انہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس لیے کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کے پاس تو روزگار نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، تو بجائے اس کے کہ ان کی توجہ ایک پورے اسلام کے سسٹم آف لائف کو اڈاپٹ کر کے یاد کرنے، راسخ کرنے پہ لگ جاتی. نہیں، پہلے اکنامکلی اسٹیبلائز ہو جائیں، معاشی الجھنوں سے نجات پا جائیں، سکون مل جائے. تو یہ جب بھی اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، اور اسلامی نظام اور اسلامی احکام اور شریعت کے قوانین کا نفاذ ہوگا تو اس کے نفاذ میں یہی ترتیب اسلام کی وضع کی جائے گی کہ اسلامک سوسائٹی وہ ہوگی کہ پہلے اکنامک سٹیبلٹی دی جائے گی تاکہ لوگ ہاتھ اٹھا کر منگتے نہ بنے پھریں. امت مسلمہ ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے دروازے بھی کھول دیے. یہ اسلام کا، قرآن کا، دین کا، سنت نبوی کا اور ایمان کا سب سے عظیم عمل ہے. یہ کریکٹر دیا، یہ سنت آقا علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے انہیں سٹیبلائز کیا اکنامکلی، اور انصار کے ساتھ ان کو جوڑا تھا کہ وہ ان کے کاروبار میں شریک ہو جائیں، اب وہ تجارت کر سکیں. اور جب انہیں سٹیبلائز کر لیا تو اگلا سٹیپ اٹھایا آقا علیہ السلام نے اس کے بعد مواخات مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کا ایک دستور لکھا. یہود تھے جو ڈومیننٹ قبائل تھے اور ڈومیننٹ کمیونٹی تھی مدینہ کی، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، ایک الائنس بنایا. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بڑھے، پولیٹیکل سٹیبلٹی. مواخات مدینہ سے اکنامک اینڈ سوشل سٹیبلٹی ان کو مل گئی. اب مواخات کے بعد میثاق مدینہ سے مسلم کمیونٹی کو، امت مسلمہ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی، اسٹرینتھ ملی ایز اے نیشن. تو حضور علیہ السلام نے صحیفہ تیار کیا جس کو الصحیفہ کہتے ہیں، میثاق کہتے ہیں مدینہ کا. اس کی کتاب میں نے مرتب کی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کے ٹیکسٹ کو جمع کیا تھا اور 47 آرٹیکلز بنائے تھے. اس کے علاوہ ان کو جمع کرنے پر اور میثاق مدینہ پر الگ کوئی کام نہیں ہوا تھا ٹیکسٹ پر. دوسرا کام پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی حضور علیہ السلام کے صدقے، میں نے کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ، ایک عاجزانہ کام کیا. تو میں نے اس کو الیبوریٹ کر کے 63 آرٹیکلز اس متن کے بنائے، 63 آرٹیکلز. اور نیا کام جو ہسٹری میں پہلی بار ہوا وہ یہ کہ اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہیڈنگز دی. یہ کام پہلے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سمیت پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی. اب وہ کانسٹیٹیوشن کی جو پریزنٹ ورلڈ کی لینگویج ہے، کانسٹیٹیوشن کی لینگویج، پریزنٹ پولیٹیکل سائنس کی لینگویج، کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی لینگویج میں اس پورے کے پورے 63 آرٹیکلز کو اور میثاق مدینہ کو سمجھا جا سکے. دوسرا کام پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی حضور علیہ السلام کے صدقے، میں نے کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ، ایک عاجزانہ کام کیا. تو میں نے اس کو الیبوریٹ کر کے 63 آرٹیکلز اس متن کے بنائے، 63 آرٹیکلز. اور نیا کام جو ہسٹری میں پہلی بار ہوا وہ یہ کہ اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہیڈنگز دی. یہ کام پہلے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سمیت پہلے نہیں ہوا تھا کبھی بھی. اب وہ کانسٹیٹیوشن کی جو پریزنٹ ورلڈ کی لینگویج ہے، کانسٹیٹیوشن کی لینگویج، پریزنٹ پولیٹیکل سائنس کی لینگویج،
کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی لینگویج میں اس پورے کے پورے 63 آرٹیکلز کو اور میثاق مدینہ کو سمجھا جا سکے. تو یہ وہ کانسٹیٹیوشن تھا میثاق مدینہ، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. تاریخ انسانیت کا پہلا دستور تھا جو آقا علیہ السلام نے دیا. اس سے قوانین بنائے، ایک ڈیموکریسی کے بیسک اصول رکھے، فائنانس کے اصول وضع کیے، رائٹس وضع کیے، مختلف کمیونٹیز کو ملا کے ایک امہ بنایا، ایک نیشن بنائی، پوری اسٹیٹ نیشن کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا آقا علیہ السلام نے. ڈیفنس کے طریقے اور لاز وضع کیے، لاز آف ریٹیلیشن وضع کیے، قتل و غارت کے لیے قوانین، قصاص کے اور دیگر قوانین، دیت کے قوانین دیے، کسٹمری لاز کو پریزرو کیا، اور پھر اس کے اندر ایک پوری سوشل انٹیگریٹی کے قوانین دیے، جوڈیشل سسٹم کو اس کو بنیادی طور پہ رکھا، لوکل سسٹم، ڈیموکریٹک سوسائٹی میں لوکل سسٹم بنایا، اس کے طبقات بنائے، مختلف یعنی ڈیفنس کے لیے سسٹم، ریجنل ڈیفنس کے قوانین وضع کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس سوسائٹی کو اس میثاق کے ذریعے ملٹی کلچرل سوسائٹی بنایا، ایک دوسرے کے ریلیجن کا، کلچر کا، کسٹمز کا، قوانین کا احترام کیا، ان کو پروٹیکشن دی، اور اسٹیبلش کیا کہ دین ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی قائم کرتا ہے. دین اسلام، دین اسلام اسلام کے سوا کسی دین کی نفی نہیں کرتا، کسی مذہب کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا، ہر ایک کو ریکگنائز کرتا ہے ایک اکائی کے طور پہ، پھر وہاں رعایا میں ان اکائیوں کو تحفظ دیتا ہے، ان کے کسٹمز کو مانتا ہے، ان کے لوکل لاز کو مانتا ہے، ان کی ٹریڈیشنز کو مانتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے. ہیومن رائٹس کے اصول رکھے میثاق مدینہ کے ذریعے، کمیونل رائٹس کے تمام قوانین دیا آقا علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے. تو دیکھیے اس طرف آقا علیہ السلام آئے، یہ سب کچھ امر الہی سے ہو رہا تھا. اس وقت تک نماز کا حکم تک نہیں اترا، روزے، حج، زکوٰۃ کے فرائض تک نہیں اترے، سود اور شراب تک کی حرمت کے حکام نہیں آئے، ہر چیز کو مؤخر رکھا. پہلے سوسائٹی کو اکنامک سٹیبلٹی دی، سوشل سٹیبلٹی دی، پولیٹیکل سٹیبلٹی دی. جب یہ سب کچھ کر چکے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، زمین خریدی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہ مسجد جہاں پنجگانہ نماز ہونی تھی. پھر اس میں ایجوکیشنل سینٹر رکھا، یونیورسٹی بنائی، صفہ، پہلی خانقاہ بھی بنی، پہلی یونیورسٹی بھی بنی، درسگاہ بھی بنی، تربیت گاہ بھی بنی. آپ اندازہ کریں، مواخات اور میثاق کے بعد آقا علیہ السلام مسجد کی طرف آئے، جو اسپرچل اور ریلیجس ایکٹیویٹیز کا سینٹر ہے، اور آف کورس باقی بھی تمام ایکٹیویٹیز کا مرکز اس وقت وہی تھا کیپٹل میں. اور پھر احکام آنا شروع ہوئے 2 صدی ہجری سے. پھر نماز کے احکام آئے ہیں، پھر اعلیٰ ذل قیاس آتے چلے گئے، پھر مناکحات کے احکام آئے ہیں، معاملات کے احکام آئے ہیں، پھر روزے، حج، زکوٰۃ کے آتے رہے ہیں، آخر وقت تک جہاد کے آئے ہیں، پھر ربا کی حرمت کے آئے ہیں، شراب کی حرمت کے آخری زمانے میں آپ اندازہ کیجئے آخری ایام میں آئے ہیں. گریجولی لوگوں کو جو تیار کیا جاتا رہا، تو احکام اتارے جاتے رہے، تاکہ احکام اس وقت اتریں جب ان کے دل و دماغ کی زمین تربیت مصطفیٰ سے پہلے تیار ہو چکی ہو. اسلام کتنی شفقت و رحمت کرتا ہے. اللہ رب العزت کی اسکیم آف ریولیوشن اینڈ اسکیم آف امپلیمنٹیشن آف اسلام کتنی نیچرل ہے، کتنی مبنی بر مرسی ہے، بیسڈ آن مرسی، بیسڈ آن سافٹنس، بیسڈ آن کائنڈنس، بیسڈ آن نیچرل پروسیجر. کتنی درست ہے ساری رحمت و شفقت پر. ہم نے اسلام کے ان پہلوؤں کو جو اصل پہلو ہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ حلیے، وہ شکلیں، وہ چہرے، وہ زبان، وہ انداز، وہ قتل و غارت گری، وہ فتویٰ بازی، وہ دوسروں کو کافر بنانا، دھکیلنا، اور سخت اور تنگ نقطہ نظر اس طرح کا انٹرپریٹیشن دی ہے کہ لوگ نہ اسلام میں داخل ہوں اور رہنے والی اگلی نسلیں بھی اسلام سے بیزار ہو جائیں. یہ جو نقشہ اسلام کا ٹیرورسٹک نقشہ، ایکسٹریمسٹک نقشہ، کنزرویٹو انٹرپریٹیشن، ریڈیکل انٹرپریٹیشن، ریڈیکلسٹک انٹرپریٹیشن، ایکسٹریمسٹک انٹرپریٹیشن، ٹیرورسٹک انٹرپریٹیشن، ملیٹنسی کی انٹرپریٹیشن، قتل و غارت گری کی، مار کٹائی کی، بندوق کی، گولی کی، بم کی، یہ جو کچھ نقشہ ہم دے رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. یہ کفر میں بھی بدتر عمل کوئی ہوگا. یہ اسلام کا نقشہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ سنت نبوی کی تعلیم نہیں، یہ اس اسلام کی تعلیم نہیں جو مدینہ طیبہ کی سرزمین سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، اور جس پر صدیاں امت مسلمہ کے طبقات قائم اور دائم چلے آئے.
تو مضمون جو میں بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کا مبنی بر آسانی ہونا، مبنی بر رحمت ہونا، پھر ان اصولوں کے ساتھ گریجویلٹی پر قائم ہے. پھر گریجویلٹی کے بعد استثناء کا تذکرہ آ گیا اس میں کہ کس طرح استثناء اور کس طرح رخصت دی جاتی ہے مختلف سچویشنز میں. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ قرآن مجید کی آیات ہو چکی. اب اسی مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں ریفرنس کچھ دینا چاہتا ہوں جو حدیث نبوی سے اس سبجیکٹ پہ دستیاب ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی بات فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے اور درست گو ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کی زبان اور لب و لہجہ میں سختی ہوتی، آپ کے دل میں سختی ہوتی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ جو کشاں پروانہ وار لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور شمع اور چراغ مصطفی پر شمع بن کر قربان ہوتے جا رہے ہیں اور ہجوم چھڑتا ہی نہیں آپ کے ارد گرد، اگر آپ کے اندر طبیعت میں سختی ہوتی تو سارے چھٹ کے دور بھاگ چکے ہوتے.